پاک بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ۔ تمام جتنے حضور کے غلام ہیں کوئی بھی اس عادت سے معروم نہ رہے، مل کے بآواز بلند درود پاک پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جتنے بھی حضور کے خدام بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بھی اس عادت سے معروم نہ رہے، بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ یہ نسبت حضور کے ساتھ ہوگی آپ کی، اور گنبد خضرا سے حسین رحمت کی گٹائیں آپ کے نصیبوں میں ہوگی۔ جو اہل سنت بیٹھے ہیں ایک بھی خاموش نہیں رہنا چاہیے، بآواز بلند پڑھے۔ صلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام میرے دین اور دنیا کے والی، میری آخرت کا سہارا، میرے شیخ کامل حضور الحافظ القاری جناب میاں محمد ابو بکر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سجادہ نشین آستانہ عالیہ شرپور شریف، دامت برکاتہم القدسیہ، محترم المقام شیر اہل سنت، فخر اہل سنت، جان اہل سنت، مجاہد اہل سنت، حضرت علامہ مولانا قاری محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم العالیہ، مفکر اسلام، جان اہل سنت، ترجمان اہل سنت، حضرت علامہ مولانا محمد آصف اشرف جلالی صاحب، سربراہ ادارہ صراط مستقیم، میرے لیے بہت ہی عظیم اور محترم علماء ربانی، علماء اہل سنت و جماعت اور آستانہ عالیہ کے تمام خدام، شرپور شریف کے غلام جو تشریف فرما ہیں، میں آج کی کانفرنس پر اور آپ کے اس میں شمولیت پر تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خصوصی انتظام پر ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز سے انتظام کیا صاحبزادہ سید سجاد حیدر شاہ صاحب اور ان کے رفقا نے، میں ان کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنے شیخ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ان تمام حضرات کے لیے جو آئے ہیں، جنہوں نے انتظام کیا ہے، جو تشریف رکھتے ہیں، ہر طرح سے جس قسم کا بھی کسی نے تعاون کیا ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کانفرنس کا مقصود سلسلہ عالیہ نقش بندیہ مجددیہ، کہ وہ بزرگ جو اس سلسلہ میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں ان کا ذکر کرنا اور ان کے افکار سے تمام حضرات کو آگاہ کرنا
ہمارے شیخ اور ان کی نسبت اور ان کا تعلق اور ان کی وابستگی اور ان کے عقائد کتنے حسین ہیں اور کتنا مقام ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ. تمام سلاسل کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان کے بزرگوں کو سلام پیش کرتا ہوں. لیکن جس طرح میرے مجدد پاک نے فرمایا کہ جہاں بعض سلاسل کی بعض کی انتہا ہوتی ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی ابتدا ہوتی ہے. نقشبندیہ مجددیہ کے پہلے رہنما امیر المومنین خلیفہ اول یار غار مصطفیٰ سنیوں کے سربراہ نقشبندیوں کے شہنشاہ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے ہمارا سلسلہ ملتا ہے اور جن کی نسبت سے ہم رسول اللہ تک پہنچتے ہیں. جتنا قرب ان کو حاصل ہے اتنا ہی سلسلہ نقشبندیہ کو کملی والے کے ساتھ قربت کا حاصل اور مقصود جو ہے وہ آپ کی وساطت سے اتنا ہی حضور کے قریب ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جگہ پر الحمدللہ کافی اجتماع ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ہوتے رہیں گے. محترم المقام میرے استاد محترم کے صاحبزادہ صاحب قاری خالد محمود صاحب اور ان کے بھائیوں نے بڑے خلوص سے اس جگہ کا تعین کیا درس کے لیے اور تعمیر ہوئی اور انہوں نے حضور شیخ ربانی کی نسبت سے مجدد الثانی کی نسبت سے اور دیگر بزرگان دین کی نسبت سے اس درس کی بنیاد رکھی. ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جن کا ذکر کیا جاتا ہے ان کی روحانی مدد اور خود وہ تشریف لاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاری خالد محمود صاحب اور ان کے والد گرامی میرے استاد محترم آج بہت خوش ہوں گے کیونکہ جس سلسلے سے وہ منسلک تھے آج وہ تمام بزرگ روح نفیس تشریف لا کر اس کو مبارکباد کہہ رہے ہوں گے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں خواجگان کا ذکر کرنے کے لیے یہی جگہ کا انتخاب ہوا. آج جو ہم نے پھل تلاش کر رہے تھے پا لیا اور الحمدللہ میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے سلسلے کے بزرگوں کی برکات ہمہ وقت اس جگہ پر نازل فرما. تو میں چند منٹوں میں کوئی لمبی تقریر کرنے کا یا کوئی اس طرح کا ارادہ نہیں رکھتا. میں ایک ہی بات کرتا ہوں کہ ہمارے سلسلہ عالیہ کے اول رہنما سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہاں ایک مجدد پاک کا قول میں عرض کروں گا اور اس کے بعد میں چند منٹوں میں اپنی گفتگو ختم کروں گا. میرے مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی سلسلہ نقشبندیہ کے بانی آپ کے پاس کچھ علماء بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا کسی پیر کی یا مرید کی بات تو بتائیں. کوئی کہنے لگا فلاں پیر بڑا حسین ہے, فلاں مرید بڑا اچھا ہے. کسی نے کسی کی تعریف کی, کسی نے کسی مرید کی تعریف کی. جب مجدد پاک نے سنا تو آپ سے عرض کیا گیا حضرت آپ فرمائیں آپ نے کسی پیر کی یا مرید کی تعریف ارشاد نہیں فرمائی, آپ بھی کچھ فرمائیں. تو میرے مجدد پاک نے فرمایا کملی والے جیسا پیر کوئی نہیں اور صدیق اکبر جیسا مرید کوئی نہیں. تکبیر, نعرہ رسالت, آستان عالیہ مدینہ المنورہ شریف, آستان عالیہ شرق شریف. بس تو میں عرض کر رہا تھا کہ صدیق اکبر کو حضور نے ارشاد فرمایا, علماء کی موجودگی میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا تمہاری نمازیں, تمہارے حج, تمہارے جہاد دوسرے صحابہ سے زیادہ نہیں ہے. تمہاری افضلیت اس میں ہے کہ اللہ نے
جو کچھ میرے سینہ میں ڈالا تھا اے صدیق وہ تمام میں نے تیرے سینے میں منتقل کر دیا. وہی سنت ادا کرتے ہوئے میرے حضور شیر ربانی نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنی نگاہ سے نور الحسن کو ایسا رنگ دیا ہے کہ اب میں اس رنگ میں بول رہا ہوں جس نے مجھے دیکھنا ہے میرے نور الحسن کو دیکھ لے گا. میں عرض کروں گا میرے شیخ کی موجودگی میں نہ آستانہ عالیہ کا نعرہ لگایا جائے نہ میرا نعرہ لگایا جائے. ہم کون ہیں؟ ہم تو شرف الشریف کے آقا کی جوتیاں اٹھانے والے ہیں اور ان کی نظر اناج سے اور شرف الشریف کی خاک طیب کی وجہ سے جو مقام ملا ہے ہمیں ان کی وجہ سے ملا. صرف نعرہ شرف الشریف کا ہونا چاہیے, اس کے علاوہ نہیں. تو میں عرض کرنا چاہتا تھا ہمارے سلسلہ عالیہ کے عظیم رہنما انہوں نے طریقت کا سبق عطا فرمایا. وہ غور سے سنیے, آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آقا مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں. پہلی چیز یہ ہے النظر علی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نگاہ میری ہو چہرہ آپ کا ہو. سبحان اللہ کہیں گے تو جنت میں ایک درخت مل جائے گا. جتنا بڑا اجتماع ہے میں سمجھتا ہوں آپ کی سبحان اللہ میں اتنی برکت ہے کہ بولیں گے آپ اور جنت میں باغ لگتا جائے گا. کون سا وقت ہے جو صدیق اکبر نے حضور کی زیارت کے بغیر گزارا ہو؟ کوئی وقت ایسا نہیں. مکہ ہو یا مدینہ شریف, غار ہو یا سفر, قبا ہو یا احد و خندق, میرے صدیق اکبر نے کوئی لمحہ ایسا نہیں گزارا. پھر کیوں عرض کر رہے ہیں؟ آپ نے طریقت کا سبق دیا کہ او نقشبندیوں اگر کوئی کمی واقع ہو جائے, اگر طریقت میں کچھ کمی محسوس کرو, ادھر ادھر نہیں جانا, اسی وقت شرف شریف جاؤ اور اپنے شیخ کی زیارت کرو, تمہاری طریقت مکمل ہو جائے. ہماری تو عبادت ہے اپنے شیخ کی طرف دیکھنا, اور اس دیدنی پہ جو میرے حضور سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا حضور کو, علامہ اقبال نے جب دیکھا تو خاموش نہیں رہ سکا. علامہ بول پڑا ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری, کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. ہماری یہ طریقت ہے کہ ہم اپنے شیخ کو دیکھ لیں, ہماری طریقت تام ہو جاتی ہے. اور دوسرا حضور نے یہ عرض کیا اے صدیق, عرض کی حضور حکم فرمایا جب طریقت تامہ ہو جائے اب عبادات کو گننے کی ضرورت نہیں. اے صدیق جو تمہیں دیکھ لے گا, تم نے مجھے دیکھا, اور جب تم نے مجھے دیکھا تو میں نے اعلان کر دیا کہ تم پر اللہ نے جہنم حرام فرما دی. اب صدیق جو تمہیں دیکھے گا, رہا من رہانی, میں کہتا ہوں اس پر بھی اللہ نے جہنم حرام فرما دی. بعض لوگ کہتے ہیں جی حضور شیر ربانی کو دیکھا تھا اس کے بعد معاملہ نہیں ہے, میں نے شیر ثانی لاسانی کو دیکھا تھا اس کے بعد معاملہ نہیں ہے, میں نے فلاں طریقت کے شہنشاہ کو دیکھا تھا اس کے بعد معاملہ نہیں ہے. او دوستو, او بیلیو, بات یہ ہے طریقت یہ نہیں دیکھتی, طریقت دیکھتی ہے دیکھنے والا کیسا ہے. اگر دیکھنے والا چہرہ صدیق دیکھے وہ حضور جیسے تو نہیں تھے نا, لیکن حضور کی نگاہ کے رنگے ہوئے تھے. جب ان کو طریقت کے لحاظ سے دیکھا تو اللہ کے حبیب نے فرمایا تم پر بھی جہنم کی آگ حرام کر دی گئی, تم اس کو دیکھ رہے ہو جس کو میں نے دیکھا ہوا ہے. تکبیر, وقت چونکہ کم ہے اور آج جو وقت گزر رہا ہے پاکستان پر, مشائخ کے
مزارات کو گرایا جا رہا ہے، علماء ربانی علماء اہل سنت کو شہید کیا جا رہا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ کہنے والے کو گولیوں سے چھلنی کیا جا رہا ہے۔ ہم اس وقت 20 صدیق اکبر کی سنت ادا کر رہے ہیں جو میدان عمل میں آئے ہیں۔ میں علماء کی موجودگی میں ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں، اپنے شیخ کی موجودگی میں ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں کہ سلطنت شریعہ میں کسی اسلامی ملک میں یہ پہلا موقع نہیں ہے کسی نے زون شریعت بنائی ہو، علاقائی شریعت کا اعلان کیا ہو۔ میرے صدیق اکبر نے آپ کے زمانے خلافت میں سب سے پہلے فتنہ میں سر اٹھایا اور مسلمہ کذاب نے زون شریعت کا اعلان کر دیا، علاقائی شریعت کو ہوا دی، کہا یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ تو سب سے پہلے اس برے مذہب کو ختم کرنے کے لیے اٹھا ہے تو نقشبندیوں کا شہنشاہ اٹھ کے میدان میں آیا۔ محبت سے کہہ دے ذرا سبحان اللہ۔ میں ایک بات کرنے لگا ہوں، اس وقت بھی ایسے فتنوں کے لیے اہل سنت میدان عمل میں آئے تھے بشکل صحابہ، اور ان کا نعرہ وہی تھا جو اب بھی اہل سنت کا ہے۔ علماء تشریف فرمایا ہے البدایہ والنہایہ، جب مسلمہ کے کذاب کے خلاف صدیق اکبر نے لشکر تشکیل دیا کہ محمد رسول اللہ کی شریعت کے خلاف یہ زون شریعت پیدا کرنا چاہتا ہے، صحابہ میدان عمل میں آئے، حضور نعرہ فرمائیے، کون سا نعرہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے؟ تو میرے صدیق اکبر نے اس وقت جو تجویز کیا تھا فرمایا ہمارا نعرہ ایک ہی ہے، آیاتنا الیوم یا محمد۔ زور سے کہہ دے سبحان اللہ۔ اس وقت جب غیروں کے سامنے سنیوں صحابہ نے آواز بلند کی تو نعرہ رسالت مارتے ہوئے میدان عمل میں آئے، وہ نیست و نابود ہو گیا۔ آج بھی تبلیغ والے کے غلام، صدیق اکبر کے غلام، مجدد الثانی کے غلام میدان عمل میں آئے ہیں، اور آج بھی نعرہ ہمارا یا رسول اللہ ہے، نعرہ رسالت لگاتے ہوئے مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام یہ رسول میں بات بھی قبول ہے، جہان عشق مصطفیٰ زندگی قبول ہے، خدا کرے قبول ہو ہمارا عشق مصطفیٰ، خدا کرے قبول ہو ہمارا عشق مصطفیٰ، خدا کرے قبول ہو ہمارا عشق مصطفیٰ، ہمارا عشق مصطفیٰ، خدا کرے قبول ہو۔ آستانہ علی شرف اور شریف قبلہ تنزی حضور۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس وقت کے حضور کے غلاموں نے یا محمد کا نعرہ لگا کر اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا۔ او سنی لوگوں، او ہمارے بیلیوں، آج نعرہ رسالت لگاتے ہوئے سواتی نظام کو ٹھکرا دو اور بتا دو آج بھی محمد کے غلام زندہ ہیں، صدیق اکبر کو ماننے والے زندہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، تو میں عرض کر رہا تھا اس وقت صدیق اکبر نے قیادت فرمائی، پھر جب فتنہ اٹھا تو میرے صدیق اکبر کے بعد مجدد الثانی نے اس فتنے کو ختم کیا، اور اس وقت کے غیر دینی عناصر اور دوسرے علماء
جو ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے ان کو مجدد پاک نے میدان عمل میں آ کر ختم کیا. آج پھر فتنے نے سر اٹھایا. میرے حضور میاں صاحب میدان عمل میں آ گئے ہیں. ہم تمام لوگ ان کی تائید کرتے ہوئے فتنے کو ختم کر دیں گے، ختم کر دیں گے، ختم کر دیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.